اللہ اسلام کیا ہے؟ توجہ ادھر، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اب میرے آقا کا جواب سنو۔ آقا مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، قسم خدا کی اگر شروعات سے ہی آپ میری گفتگو کو سمجھتے ہوئے چلے نا، آگے چل کر کے شان اہل بیت سننے میں اتنا ہی ذوق آئے گا، اتنا ہی مزہ آئے گا، آپ کا دل جو ہے وہ قسم رب کعبہ کی مچل جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کی مزہ کو بھی مزہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ شروعات سے میرے ساتھ میں چلے۔ نبی کے عمر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وہ آنے والا آتا ہے اور حضور کے قدموں میں دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور سوال کرتا ہے، آقا جی اسلام کیا ہے؟ توجہ ادھر، کوئی آئے جائے ادھر طرف نہ دیکھے، آپ آنے والوں کو دیکھنے نہیں بیٹھے ہیں، آپ مجھے دیکھنے کے لیے ادھر آئے۔ چل کے بولے سبحان اللہ کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں، حضرت عمر فرماتے ہیں وہ آنے والا آتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، آقا جی اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اب میرے آقا جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اے سائل، اے سوال کرنے والے، اسلام یہ ہے کہ تو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں وَتُؤْتُ الزَّكَاةَ، اسلام یہ ہے کہ تو زکات دے۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اسلام یہ ہے کہ تو رمضان کے روزے رکھے۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اسلام یہ ہے کہ اگر تجھ پہ حج فرض ہو جائے تو کعبۃ اللہ کے حج کے لیے جائے۔ یعنی اسلام کیا ہے؟ نماز۔ اسلام کیا ہے؟ روزہ۔ اسلام کیا ہے؟ زکات۔ اسلام کیا ہے؟ حج۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کا نصاب ہے، یہ 5 چیزیں اسلام کا نصاب ہے۔ پتہ یہ چلا اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ یہ 5 چیزیں بنیادی ہے، جو بندہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ مگر اللہ اکبر، اب دیکھیے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وہ آنے والا سوال کرتا ہے، آقا جی اسلام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو نہ رمضان کے روزے رکھے، حج کرے، زکات دے، نمازیں پڑھے، یہ اسلام ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جیسے حضور نے کہا نا یہ اسلام ہے، تو آگے سے وہی کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم تو چونک پڑے، عجیب سائل ہے، خود سوال کرتا ہے اور جواب ملنے پہ تصدیق بھی کرتا ہے کہ سچ فرمایا ہے، جواب ملنے پر خود تصدیق بھی فرماتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب کمال کی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ تو سوال کرنے والا، وہ سوال کیا، اس کو جواب ملا، وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آقا فرماتے ہیں صحابہ تم کو پتا ہے یہ کون تھا؟ تھکے بولے ہو یا میرے صحابہ پتا ہے تم کو یہ آنے والا کون تھا؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں اتنا پتا ہے وہ آنے والا کون تھا یا تو رب جانے یا رب کا رسول جانے۔ ہمیں اتنا پتا ہے کہ یا تو رب جانے یا رب کا۔ پتا چلا کہ ہم سنیوں کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے اور ہمارا نبی بھی جانتا ہے، جو عقیدہ نبی کے صحابہ کا تھا 1400 سال کے بعد وہی عقیدہ اے سنی تم کو تمہاری ماں نے دیا ہے، تمہارے باپ نے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ توجہ ادھر دھیان ادھر رکھیں توجہ کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ صحابہ کہتے ہیں آقا جی یا رب جانے یا رب کا رسول جانے، یا رب جانے یا اس کا محبوب رسول جانے۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ وہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی بشر نہیں تھا، بلکہ صحابہ وہ آنے والا انسانی شکل میں جبریل آیا تھا۔ سچے بولتے ہو یار؟ مجھے جب تک شروعات میں اگر آپ کا مزہ نہیں، آپ کا ساتھ نہیں ملا نا تو میں آگے نہیں چل پاؤں گا۔ آپ ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگر آپ کو کچھ الگ سننا ہے، نیا سننا ہے تو ساتھ بھی تو چاہیے نا۔
جو امید لے کے آتے ہو تو میں بھی تو کچھ امید رکھتا ہوں بولنے والی ہے، تو آپ میری امید پوری کرو، انشاءاللہ میں آپ کی امیدیں پوری کر دوں گا. بولے میں چل کے سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں ایک صحابہ، یہ آنے والا کوئی بشر کوئی انسان نہیں تھا بلکہ یہ آسمانی کائنات کا سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے، جو تمہارے سامنے میرے پاس آ کر کے اسلام کے حوالے سے سوال کر کے، ایسا نہیں کہ جبریل کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، وہ مجھ سے سوال کر کے وہ تم کو تمہارا دین سکھانے آیا تھا. جبریل تمہارے سامنے مجھ سے سوال کر کے تم کو تمہارا دین سکھانے آیا تھا. اب جبریل آئے، توجہ ادھر، جبریل آئے، چلو سوال ہی کرنے تھے، دروازہ کھولتے ہیں، سامنے آقا بیٹھے ہیں، کھڑے کھڑے سوال کر سکتے تھے کہ نہیں؟ سوال تو کسی بھی جگہ سے ہو سکتا تھا. دروازے کے اندر کھڑے ہو کے کہتے تھے آقا جی اسلام کیا ہے، مگر نبی کے عمر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں کہ جبریل نے کھڑے کھڑے سوال نہیں کیے بلکہ مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بیٹھے. یہ ادب کا ایک تقاضا ہے، سبحان اللہ. یہ ادب کا ایک تقاضا ہے. اور آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ تم کو تمہارا دین سکھانے آیا تھا. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ نا تو پہلے ادب سے بیٹھو. بزرگوں کی بارگاہوں میں جاؤ، مرشدوں کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ بیٹھنا سیکھو. جبریل نے سکھایا ہے، یہی تو دین ہے، یہی تو اسلام سکھانے آئے تھے جبریل. آقا فرماتے ہیں وہ مجھ سے سوال کر کے تمہاری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے جبریل آئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ اسلام ہے. اسلام کا نصاب کتنی چیزیں ہیں؟ کتنی چیزیں؟ اے پیچھے والوں کو مجھ سے کوئی تکلیف ہے؟ اگر تکلیف نہیں تو بولے کتنی چیزیں ہیں؟ ہاں، اسلام کا نصاب کتنی چیزیں؟ 5. کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات. اسلام کی 5 چیزیں ہیں نصاب میں. اب ایمان کا نصاب، ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ. میرا اپنا ہی ایک انداز ہے، دیکھو میں شان اہل بیت کیسے بیان کرتا ہوں، قسم خدا کہ آپ مچل جاؤ گے. اسلام کا نصاب میں نے آپ کو بتا دیا. اسلام کا نصاب 5 چیزیں. اب ہے ایمان کا نصاب. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس حدیث کے راوی بھی امیر المومنین فاروق اعظم ہے. سبحان اللہ. سبحان اس اللہ. حدیث کے راوی بھی امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ داماد علی ہے عمر. سبحان اللہ. شاید یہ حدیث کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. حضرت عمر مولا علی کے داماد ہیں. اے سنی ہو تو بولے، سنی ماں کا بچہ بولے، سبحان اللہ. جس کا باپ سنی ہو وہ بولے. سبحان اللہ. حضرت عمر کو ظالموں تم نے لڑایا مولا کائنات سے، حالانکہ حضرت عمر تو مولا علی کے داماد ہیں. سبحان اللہ. سبحان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی سیدہ زینب. سبحان اللہ. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. حقیقت جو ہے نا اس کو لوگوں نے پردوں کے پیچھے چھپا کے رکھا ہے. دیکھو رشتہ داریاں کیا ہے مولا علی کی عمر کے ساتھ. حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن پاک سے جو بچی پیدا ہوئی جس کو سیدہ زینب کہتے ہیں، آگے چل کر کے اسی بچی کا نکاح حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے ساتھ ہوتا. سبحان اللہ. بولو یا سبحان اللہ. میں ذمہ داری میری ثابت کرنا میرا کام ہے اور کسی اور کی کتاب سے نہیں، ہمارے بزرگوں کی کتاب کے حوالے سے بولتا ہوں. سبحان اللہ. ہاں توجہ کے ساتھ جو بھی پروف دینا ہوا وہ میں دوں گا. آپ سوچ و بچار میں نہ پڑھو. محسن رضا سوچ بچار کے بولتا ہے. ہاں ذرا بچا کے بولو سبحان اللہ. یہ فاروق اعظم. تو ایمان کا نصاب کیا؟ توجہ، ایمان کا نصاب کیا ہے؟ ایمان کا نصاب اللہ اکبر. اب آئیے نا دوسری حدیث. اس حدیث کے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کے سوال کیا، عمر مجھ سے پیار کتنا کرتے ہو؟ سبحان اللہ. آقا نے پوچھا عمر سے، اے عمر مجھ سے پیار کتنا کرتے ہو؟ توجہ سادات کرام، اے عمر مجھ سے پیار کتنا کرتے ہو؟
حضرت عمر نے کہا آقا جی بتا دوں کتنا کرتا ہوں؟ کہا بول کتنا کرتا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ پیارے ہیں. اور آگے فرماتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے میرے مال سے بھی زیادہ پیارے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے ساری کائنات سے زیادہ پیارے ہیں، مگر ہاں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ ایک چیز ہے جو عمر کو آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے. ایمان ایمان ایک چیز ہے جو آپ سے بھی زیادہ عمر کو وہ پیاری ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ وہ میری اپنی جان ہے، میں آپ سے بھی زیادہ پیار اپنی جان سے کرتا ہوں. جب حضرت عمر نے یہ کہا نا آپ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، میرے مال سے بھی زیادہ پیارے ہیں، ساری کائنات سے بھی زیادہ پیارے ہیں، مگر آپ سے زیادہ عمر کو اپنی جان سے پیار ہے، تو میرے آقا نے فتویٰ دیا. آقا نے فتویٰ ارشاد فرمایا لست مومنا، اے عمر اگر یہ بات ہے تو تو ابھی کامل مومن نہیں ہوا. لست مومنا، اگر یہ بات ہے مجھ سے زیادہ تو اپنی جان کو پیار کرتا ہے، اے عمر سن لے ابھی تو کامل مومن نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو جھکا کے بیٹھے. آقا نے فرمایا اے عمر قریب ہو جا، قریب ہو جا. حضرت عمر قریب ہوئے. نبی کے عمر حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں جیسے میں حضور کے قریب ہوا نا تو آقا حضور نے اپنی نبوت والا ہاتھ میرے سینے پہ ایسے مارا اور فرمایا بول عمر اب کیا حال ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سینے پہ ہاتھ مارا، کہا بولے عمر اب کیا حال ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم آپ کا ہاتھ لگنا تھا میرے دل پہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے. یہ حدیث میں نے اس لیے بیان کی ہے کیونکہ میں نے ایمان کا نصاب بیان کر رہا ہے. اسلام کا نصاب میں نے آپ کو بتا دیا. اب ایمان کا نصاب کیا ہے؟ نبی کی محبت. سبحان اللہ. اب میں عنوان کی طرف آ رہا ہوں. ایمان کا نصاب کیا ہے؟ نبی کی محبت. ادھر والے نبی کی محبت. اسلام کا نصاب نماز، روزہ، حج، زکات، گواہی. اسلام کا نصاب نبی کا پیار، نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کی محبت. اگر نبی کا پیار ہے تو بندہ مومن ہے، بے شک بے شک. نبی کا پیار ہے تو بندہ مومن ہے. اب آقا حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. اب دیکھو میں اپنے عنوان کو کیسے اٹھا رہا ہوں. ایک اسلام کا نصاب بھی آپ نے سمجھ لیا اور ایمان کا نصاب بھی سمجھ لیا. ایمان اسے کہتے ہیں کہ نبی سے پیار کیا جائے ساری کائنات سے زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، ماں سے بھی زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ نبی سے پیار کیا جائے. اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں. اب آپ نے اگر یہ سمجھ لیا تو اور آگے بڑھیے. نبی کا پیار ایمان کا نصاب ہے، نبی کی محبت یہ ایمان کا نصاب ہے. مگر یہ ایمان کا نصاب پورا کب ہوتا ہے؟ ایمان کا نصاب پورا کب ہوتا ہے؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے پڑے گی. آقا حضور کی بارگاہ میں ہم سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت پوری کب ہوگی؟ آپ کا پیار پورا کب ہوگا؟ یہ ایمان کا نصاب پورا کب ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ. میں قوالی نہیں پڑھ رہا ہوں، میں حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. ہاں ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. حضور کی بالکل یار حضور کی حدیث پڑھی جائے اور اتنی خاموشی، یہ ماحول اچھا مجھے نہیں لگتا. ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. دیکھو کتنی پیاری حدیث صرف زبان محسن رضا کی ہے.
جو پڑھ رہا ہوں نا وہ تیرے نبی کا کلام ہے، سبحان اللہ. یہ حضور کا کلام ہے. حدیث کو پھر سے سنیے. یا رسول اللہ، آپ کی محبت پوری کب ہوتی ہے، ایمان کا نصاب پورا کب ہوتا ہے؟ تو مدینے کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں ایمان کا نصاب پورا کب ہوگا جاننا چاہتے ہو؟ آقا جی ہاں بتائیے ایمان کا نصاب پورا کب ہوتا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں اللہ کے عزت کی قسم تو جب تک مجھ محمد کو اپنی جان سے زیادہ پیار نہ کرے تیرا ایمان پورا نہیں ہوگا. اور سنو وَأَهْلِي سبحان اللہ. وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ. سن لو جب تک تم اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے پیار نہ کرو ایمان کی مکمل منزل پہ پہنچ نہیں سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے پیار نہ کرو، اپنی اطرت سے زیادہ میری اطرت سے پیار نہ کرو، اور اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے پیار نہ کرو. ایمان کا نصاب تمہارا پورا نہیں ہوگا. پتہ یہ چلا آل نبی کا پیار کوئی فضول چیز نہیں، بے شک بے شک. سبحان اللہ. اولاد علی کا پیار کوئی فضول شے وہ نہیں. آل نبی کا پیار یہ ایمان کی اصل چیز ہے، بے شک. سبحان اللہ. یہ ایمان کا نصاب ہے. اور اللہ اکبر. ایک اور حدیث ذرا بچل کے بولے سبحان سبحان اللہ. اللہ. مجھے حدیث پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ذرا بچل کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں دیکھو آل نبی کے ساتھ پیار کرنے سے فائدہ کتنا ملتا ہے. آج ہر بندہ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے یہ کروں گا تو بدلے میں ملے گا کیا، سوچتا ہے کہ نہیں؟ بولو. بے شک. جس کے منہ میں زبان ہے وہی بولے. سوچتے ہیں نا کہ یہ کروں گا تو بدلے میں ملے گا کیا. ٹھیک ہے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آقا ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی، اور اس حدیث کے راوی مولا علی ہے. سبحان اللہ. اس حدیث کے راوی مولا علی ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من احبنی. آقا فرماتے ہیں من احبنی. آقا فرماتے ہیں لوگوں جس نے مجھ سے پیار کیا، سبحان اللہ. من احبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا. اور وہیں پر نبی کے نواسے حسن اور حسین، سبحان اللہ. سبحان حسن اللہ. اور حسین بیٹھے تھے تو آقا حضور نے حسن پہلے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا، پھر فرمایا وہ احب حسین. تھک کے بولتے ہو یار. من احبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا. توجہ ادھر، توجہ ادھر. من احبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا. وہ احب حسین، اور جس نے ان دونوں سے پیار کیا، جس نے ان دونوں سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا. وہ احب حسین، اور جس نے میرے نواسوں سے ان دونوں سے پیار کیا. پھر آگے کیا فرمایا وہ ابوہم وہ احب ابوہما، وہ احب ابوہما، جس نے ان دونوں کے باپ مولا علی سے پیار کیا. احب و احبنی احبنی و احب حسین و احب ابوہما، جس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے میرے ان نواسوں سے پیار کیا، جس نے میرے ان نواسوں کے باپ مولا کائنات علی المرتضیٰ سے پیار کیا. پھر آگے فرمایا وہ احب ابناہما. تھک کے بولے اب تو سیدہ خاتون جنت کی بات ہے یار. وہ احب ابناہما نہیں امہما، وہ احب امہما. ایک کائنات میں بسنے والے لوگوں کان کھول کر سن لو، میں محمد کہتا ہوں جس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے میرے نواسوں سے پیار کیا، جس نے میرے نواسوں کے باپ مولا علی سے پیار کیا، اور جس نے میرے نواسوں کی ماں
فاطمہ سے پیار کیا تو ایک دنیا والوں میں محمد گارنٹی دیتا ہوں قیامت والے دن تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے داخل ہو جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، علماء اہل سنت. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی. سبحان اللہ. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی. گر ان سے نہیں پیار، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول بے ہے. شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، دیکھیے نا، ذرا غور فرمائیے، میں نے کتنی حدیثیں اور کتنی روشن حدیثیں اور کتنی پیاری پیاری چمکتی ہوئی حدیثیں تمہارے سامنے پیش کی ہے. شان اہل بیت میرا عنوان ہے، میرا ٹاپک ہے، تو پھر میں نے اپنے ٹاپک کے ساتھ حق ادا بھی تو کرنا ہے. ابھی دیکھو آگے چل کر کے کیسی کیسی حدیث آپ کے سامنے میں لے کے آتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، نبی کے گھر والوں کی شان وراء الورا ہے. سبحان اللہ. وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، علی ہے، مصطفیٰ ہے. اس گھرانے کی کیا شان ہے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، اب ایک حدیث میں تمہارے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ نہیں بولو. نہیں نہیں. ہاں، ورنہ پھر کل چھٹی پار دوں گا میں. ہاں پکی بات ہے. ویسے بھی میں وہ موسم رضا ہوں کہ ایک ابر کا ٹکڑا کدھر کدھر برسے. ہاں کدھر کدھر برسے. نہیں میں مذاق کر رہا ہوں، آپ کو تھوڑا ریلیکس ہو جائے. جب مچل کے بولے سبحان اللہ. کل آؤں گا، کوئی پھر ایسا نہ ہو کہ بھئی آج مولانا نہیں آنے والے تو میں نہیں جا رہا ہوں. کل سب نے آنا ہے انشاءاللہ. ہاں کیونکہ اب میں آپ کو لے کر کے پھر کرب و بلا میں چلنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، توجہ. یہ وہ حدیث ہے، میرا عنوان ہے شان اہل بیت. اور اہل بیت میں شامل کون ہے؟ حیدر کرام، سبحان اللہ. حسن مجتبی، سبحان اللہ. سید الشہداء امام حسین، سبحان اللہ. سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ فاطمہ، سبحان اللہ. سیدۃ النساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہا کثیراً کثیراً کثیرا. اس حدیث میں یہ چار بھی ہے اور خود مصطفیٰ بھی ہے. سبحان اللہ. پھر وہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں. اور یہاں میں بتاؤں گا کہ امام حسین کی شان کیا ہے، مولا علی کی شان کیا ہے، امام حسن کی شان کیا ہے، اور سیدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کیا ہے. سبحان اللہ. مگر اس حدیث کو سننے کے لیے جگر کو تھام کے بیٹھنا ہے. دیکھو شان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. مکہ کی سرزمین پر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا، مکہ کے کافروں کے سامنے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، تو مکہ میں جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے نبی کا راستہ روکنے کے لیے بہت کوششیں کی کہ دین کا کام آگے بڑھنے کے لیے راستہ روکا جائے، اور ان لوگوں نے روکا. مگر وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. بے شک. اسلام کو پھیلنا تھا، اسلام کو اکناف عالم میں پھیلنا تھا، اور اسلام پھیلا. مکہ کی سرزمین پر دین اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہزاروں جھٹن کیے گئے،
میرے مصطفیٰ کریم کی راہ کو روکنے کے لیے سینکڑوں حربیں اور کوششیں اور کاوشیں اختیار کی گئی. اللہ اکبر. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں او لوگوں بت تمہارے جھوٹے ہیں. اے بولو نا یار, سبحان اللہ. او بت تمہارے جھوٹے جھوٹے ہیں, میرا رب سچا ہے. بے شک سبحان تمام اللہ. دین باطل ہے, حق دین صرف اسلام ہے. تمام کتابیں اس وقت کوئی بھی کتاب حق پہ نہیں ہے, صرف قرآن حق کتاب ہے. بے شک جو سبحان دین کی اللہ. تبلیغ کر رہے ہیں تو یہودی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, عیسائیوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. اور تمام لوگ آپس میں مل کر کے میرے آقا حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی میں نبی کا نام لوں تو آپ نے بول دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھنا واجب ہے. بے شک نبی کا نام سن کے درود پڑھنا واجب ہے. واجب ہے. جو درود نہیں پڑھتا میرے آقا فرماتے ہیں وہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل ہے, اللہ اکبر. کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. معاذ اللہ. تو جو نبی کا نام سن کر یا نبی کا نام لے کے درود نہ پڑھے وہ بخیل ہوتا ہے. اس لیے پلیز صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ تو کوئی وقت بھی ضائع نہیں ہوتا ہے, بول دینا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہودی آئے محمد, کیونکہ وہ یہودی تھے, اگر ہمارے جیسا کوئی مومن ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. پتا چلا یہودیوں کی بولی اور ہے, مومنوں کی بولی اور اور ہے. بے شک سبحان اللہ. وہ یہودی محمد ہم آپ سے مناظرہ کریں گے, ہمارا دین سچا ہے, دین موسوی سچا ہے, دین عیسوی سچا ہے, اسلام تمہارا معاذ اللہ جھوٹا ہے, ہم اس پہ مناظرہ کریں گے. آقا نے فرمایا ویلکم. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا بالکل آ جاؤ, جب چاہو تب مناظرہ کرے. مناظرے کی ڈیٹ طے ہو گئی, مناظرے کے لیے آئے. ہے کائنات میں کوئی مائے کا لال جو محمد کے سامنے ٹک سکے؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. 5 کلو کا سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا. سبحان سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں بالکل, تھوڑا ماحول بنا کے رکھو نا یار, تاکہ میں ابھی تک سمجھے کہ میں پٹری پہ چل نہیں سکا ہوں. جو میرا انداز آپ تو سمجھ رہے ہو نا. کل میں نے الحمدللہ 1 گھنٹہ بیان کیا ہے ڈبے میں, ابھی تک سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. ہاں بالکل. اور الحمدللہ میرے علاقے والے میرے جملے کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے, وہ ہاتھوں میں اٹھا لیتے. تو آپ بھی, میں 10 سال ماشاءاللہ ہمارے سبحانی میاں صاحب کی بلا کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے, اتنا بڑا احسان ہے, اتنا بڑا احسان ہے کہ 11 سال سے مجھے آپ کے اسی اسٹیج پہ مجھے بلوا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو احسان ہے نا, یہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے. تو ماشاءاللہ آپ مجھے ہر سال سنتے ہیں, تو ماحول بنا کے رکھے. میں کوئی ماحول بنانے چاہ رہا ہوں, توجہ رکھیں. فرمایا مناظرہ کرنا ہے. اگر فرمایا بالکل آ جاؤ. وائے میں نے بھی کہا کون ہے دنیا میں ماہ کا لال جو تیرے میرے نبی کے سامنے ٹک سکے؟ سبحان اللہ. وہ ہار گئے مناظرہ, رسوا ہوئے, ذلیل ہوئے, میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. میرے سرکار کے دین کا کام اور بڑھتا گیا. سبحان اللہ. سے صاحب کچھ دن گزرے, پھر پتہ نہیں کون سا کیڑا ان کے اندر رینگنے لگا کہ پھر آئے محمد, پھر مناظرہ. آقا نے فرمایا آ جاؤ, آ جاؤ. پھر مناظرہ ہوا, پھر ہارے, ذلیل ہوئے, رسوا ہوئے, میدان چھوڑا, بھاگے. اسلام کا سر بلند ہو گیا. سبحان اللہ. توجہ ہے؟ میں کسی اور طرف لے کے جانا چاہتا ہوں, ذرا بچل کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. 2 مرتبہ مناظرہ ہارے, کچھ مہینے گزرے, پھر پتہ نہیں کون سا کیڑا سر میں رینگنے لگا ان کے. آئے پھر محمد, پھر مناظرہ کریں گے. آقا نے فرمایا بالکل. آقا نے فرمایا آ جاؤ, میں تیار ہوں بالکل, پھر مناظرہ کریں گے. جب آقا نے ان کے تیسری بار بھی مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا تو جبریل آ گئے. آپ کوئی تھکا نہیں بولے گا یار.
میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنی آواز کو آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ نے بھی مجھ پر رحم کرنا ہے اور مجھ پر رحم کرنا ہے اور سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے. دیکھیے نا آقا حضور نے جب تیسری مرتبہ ان یہودیوں کے مناظرے کو چیلنج کو قبول کیا, جبریل آ گئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ان یہودیوں سے کہہ دو اب مناظرہ نہیں ہوگا, مباہلہ ہوگا. آقا جی اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور قرآن کریم کی یہ آیت لے کے بھیجا ہے, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. سبحان اللہ, تھک کے بولے یا سبحان اللہ. جبریل 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 آسمانی کائنات کا سردار آقا حضور کی بارگاہ میں وحی الہی لے کے آ گیا, قرآن کی آیت لے کے آ گیا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی لے کے بھیجی ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا. میرا اشارہ دیکھیں, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. یا رسول اللہ یہ بار بار مناظرہ کرتے ہیں, بار بار ہارتے ہیں, بار بار مناظرہ میں آتے ہیں, بار بار ہارتے ہیں, بار بار ذلیل ہوتے ہیں, بار بار یہ یہود و نصارہ رسوا ہوتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, میدان چھوڑ دیتے ہیں اور یہ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے. یا رسول اللہ اب پھر آئے ہیں یہ لوگ مناظرے کی دعوت دینے کے لیے, کہہ دو ان سے اب اے یہودیوں اب مناظرہ نہیں ہوگا, اے نصرانیوں اب مناظرہ نہیں ہوگا, بلکہ اب تمہارے ساتھ ہوگا مباہلہ. کیا ہوگا؟ مباہلہ. اور رات پپلا کے غیور سنی مسلمانوں بولو کیا ہوگا؟ مباہلہ. کیا ہوگا؟ اب آپ سوچتے ہو کہ یار مولوی نے ہم کو مشکل میں ڈال دیا ہے, ابھی تک مناظرہ کرتا تھا اب مباہلہ کرنے لگا ہے. تو دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مناظرہ کسے کہتے ہیں اور مباہلہ کسے کہتے ہیں. ہر چیز کو سمجھنا ضروری ہے نا یار, ہر چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اور آپ پوری حدیث سمجھو گے, صرف مباہلے کو نہیں سمجھو گے مباہلہ کیا تھا, تو پھر تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا. توجہ رکھنی ہے, مناظرہ کسے کہتے ہیں, مناظرہ کسے کہتے ہیں اور مباہلہ کسے کہتے ہیں. تو سنو, یہ جب کوئی دو جماعتوں کے بیچ میں کسی بات کو لے کر کے لڑائی ہو جاوے, ٹکرار ہو جاوے, تو دونوں جماعتیں آمنے سامنے اپنی اپنی کتابیں لے کر کے بیٹھ جاوے اور پھر اس بات پر بحث کرے. جس کی دلیلیں وزنی ہو, جس کی دلیلیں زیادہ ہو, وہ اس مسئلے کو جیت جاتا ہے, اور جس کی دلیلیں نہ ہو, کمزور ہو, وہ ہار جاتا ہے. اس کو مناظرہ کہتے ہیں. اور مباہلہ کس سے کہتے ہیں؟ مباہلے کے اندر لوگ کتابیں لے کے نہیں آتے, اپنی اولاد کو لے کے آتے ہیں, اپنی بچوں کو لے کے آتے ہیں, اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں, اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں. دونوں طرف سے بچے لائے جاتے ہیں, دونوں طرف سے عورتیں لائی جاتی ہے, دونوں طرف سے جانیں لائی جاتی ہے. اور ایک جماعت ادھر کھڑی ہوتی ہے, ایک جماعت ادھر کھڑی ہوتی ہے, پھر ایک جماعت دوسری جماعت کے لیے, اور وہ جماعت اس جماعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, اے اللہ اگر وہ ناحق پہ ہے ان کو زمینوں میں غرق کر دے. اے اللہ اگر وہ ناحق ہے تو ان کو زمینوں میں غرق کر دے. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. اور پھر جو ناحق پہ ہوتا ہے اللہ اس کو زمینوں کے اندر غرق کر دیتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ. کیا کہتے ہیں؟ مناظرہ کس سے کہتے ہیں؟ آمنے سامنے کتابیں لے کے بیٹھنے, ڈیبیٹ کرے, اس کو مناظرہ. ٹھیک. اب جب تیسری مرتبہ بھی وہ لوگ آئے نا مناظرے کے لیے, جبریل آئے, آقا جی اب مناظرہ کا انکار کر دو. رب نے کہا ہے کہ اب ان لوگوں سے مباہلہ کر لیا جائے, مباہلہ کر لیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور کہا کہ اے یہودیوں, مناظرے بہت ہو گئے, تمہارے ساتھ بہت مناظرے کیے, جب بھی تم نے مناظرہ کیا تم ہارے ہو, تم رسوا ہوئے ہو, ذلیل ہوئے ہو. اے یہودیوں اب مناظرہ نہیں ہوگا, اب تم سے مباہلہ ہوگا. میرے آقا نے فرمایا کہ سنو, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اے یہودیوں اب ایک کھلے میدان کے اندر, کھلے آسمان کے نیچے, ایک زمین کے اوپر تم اپنے بچے لے کے آنا, میں اپنے بچے لے کے آؤں گا. ندعو ابناءنا
وَأَبْنَاكُمْ میں اپنے بچے لاؤں گا، تم اپنے بچے لے کے آنا، وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ میں اپنی عورتوں کو لے کے آؤں گا، تم اپنی عورتوں کو لے کے آنا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم اپنی جانیں لے کے آنا، میں بھی اپنی جانیں لے کے آؤں۔ سبحان اللہ۔ مناظرے کا جو چیلنج تھا وہ رد ہوا، مباہلہ طے ہوا، ٹھیک ہے ہم آئے گے میدان میں۔ مباہلے کی تاریخ دیکھیے، شان اہل بیت، اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے۔ اچھا سید صاحب، اس وقت حضرت امام حسن کی عمر 7 برس کی ہے، حسین پاک کی عمر 6 برس کی ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کرو مسلمانوں، حسین کے نام پر کھچڑا کھانے والوں اور حسین پاک کی محفلوں کو سجانے والوں، ہم جس حسین پاک کے نام پر یہاں آ کے بیٹھے ہیں، اس ہمارے امام حسین نے اسلام کی عزت و مریادہ کو بچانے کے لیے 6 برس کی عمر میں میدان میں قدم رکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ 6 سال کی عمر میں میدان میں قدم رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ مباہلے کی تاریخ طے ہو گئی، وہ دن آ گیا، آج مباہلہ ہوگا، فلاں میدان میں مباہلہ ہوگا۔ یہ چیلنج کس نے کیا تھا؟ نجران کے عیسائیوں نے مناظرے کا، پھر یہ مباہلہ کی شکل اختیار کر گیا۔ فرمایا فلاں میدان میں آج مناظرہ مباہلہ ہوگا۔ سارے یہودی، عیسائی، ان کی پوری برادری، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پروہت، بڑے بڑے ان کے عالم آ گئے میدان میں، آ کے پورا میدان سجا کے بیٹھ گئے، پورا میدان بھر گیا ان سے۔ ایک سمت انہوں نے بیٹھنا تھا، ایک سمت میرے مصطفیٰ نے بیٹھنا۔ سبحان اللہ۔ دعا انہوں نے بھی کرنی تھی تو یہودیوں نے بھی کرنی تھی، مگر سرکار کی دعا کا کیا کہنا، بے شک سبحان اللہ۔ حضور کی دعا کا کیا کہنا۔ اچھا وہ سارے لوگ میدان میں آ کے بیٹھ گئے، توجہ ہے، حسین حاضر ہے، امام حسین کے نام پہ ہاتھوں کو بلند کر کے بولو یا رسول اللہ، اور چل مچل کے بولو یا رسول اللہ، اور بولے یا رسول اللہ۔ اب امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں، سلام یا حسین، ہاتھوں کو بلند کر کے ایسے، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ 2 منٹ تک سلام پیش کرنا ہے، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ بالکل سلام بنتا ہے، بے شک حسین کی بارگاہ میں سلام بنتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور میدان کے اندر سارے یہودی، بڑے بڑے پروہت، عالم، اس دور پرانی کتابوں کے جتنے بڑے بڑے عالم تھے، تورات و زبور و انجیل کے، وہ آ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب انتظار تھا سارے لوگوں نے تیرے میرے نبی کے قافلے کا، سب نے انتظار تھا محمد مصطفیٰ کے قافلے کا، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب توجہ، مصطفیٰ کریم کا۔ اچھا یہ جو آیت تطہیر ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے قرآن کی آیت ہے، ذرا بچل کے بولے سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار کی شان تو قرآن بیان کرتا ہے، بے شک میں بیان کروں نہ کروں ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بالکل کوئی فرق نہیں۔ دنیا کا کوئی عالم نہ بولے، مفتی نہ بولے، محدث نہ بولے، اور مفتی نہ بولے، مفکر نہ بولے، مدبر نہ بولے، کوئی نہ بولے، پھر بھی اہل بیت اطہار کی شان میں اتنا بھی گھٹاوا نہیں آئے گا، اتنا بھی گھٹاوا۔ جس کی شان رب کے قرآن نے بیان فرمائی ہو، جس کی شان امام الانبیاء نے بیان فرمائی ہو، اگر کوئی بیان نہ کرے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ اور بولو نہیں پڑھ سکتا۔ نہیں پڑ سکتا۔
یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار کی شان سننے اور سنانے کے لیے چن لیا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارا بھی نصیبہ جاگ رہا ہے, ہمارا بھی قسمت کا ستارہ عروج پر ہے, منزلوں کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. سارے لوگوں نے حضور کے قافلے کا انتظار ہے. لوگوں نے دیکھا, دور سے حضور کے قافلے کی طرف دیکھا, نظر پڑی کہ چھوٹا سا قافلہ لے کے حضور آ رہے ہیں. حضور آ رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں حضور کے قافلے میں کون کون ہے, کیونکہ قرآن کریم کے اندر 3 چیزوں کا ذکر تھا. اپنے بچوں کو لے کے آؤ, میں بھی بچے لاؤں گا. اپنی عورتوں کو لے کے آؤ, میں بھی عورتیں لاؤں گا. اپنی جانوں کو لے کے آؤ, میں بھی اپنی جان کو لے کے آؤں گا. 3 چیزوں کا ذکر ہے نا. اب حضور کے قافلے کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو بچوں میں ایک حسن ہے, ایک حسین, ایک حسن ہے. تھکے نہیں یار. اب میں بار بار ایک چیز میں بتاؤں. ایک بندہ تھا, یہ آپ کے سمجھنے کے لیے, آپ کے سمجھنے کے لیے, پھر آپ نے اشارہ سمجھ جانا ہے. میں بار بار نہیں بولوں گا. ہر چیز وقت پہ اچھی لگتی بے شک. ہے نا, ہر چیز وقت پہ اچھی لگتی ہے. ایک بندہ تھا, وہ بیچارہ مر رہا تھا, پانی سے تڑپ رہا ہے. سانس اس کی آ رہی ہے, جا رہی ہے, آ رہی ہے, جا رہی ہے, تڑپ رہا ہے. اور تڑپ تڑپ کے وہ بول رہا ہے پانی پانی پانی. وہاں 2 لوگ بیٹھے ہوئے اس کو بڑی مزے سے دیکھ رہے ہیں. وہ دونوں, وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے, مر رہا ہے, پانی کی صدائیں دے رہا ہے, اور وہ دونوں وہاں اس کو دیکھ رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں. پانی نہیں دیا. جب وہ مر گیا تو ایک بالٹی لیا, ان دونوں نے ایک بالٹی لیا اور بالٹی کو لے کر کے اس میں پانی بھرا, اور ایک بندہ اس کے پاس گیا, بالٹی کو رکھا, اس کی منڈی کو پکڑا, اور منڈی کو پکڑنے کے بعد بالٹی میں ڈالا اور کہا لے پی. اب کہتا ہے لے پی. حالانکہ ان پاگلوں کو پتا نہیں کہ اب دینے سے کوئی فائدہ نہیں. دینا تھا وقت پہ, دینا تھا وقت پہ. تو میں جب کوئی جملہ بولوں نا اور وہ جملہ آپ کے دل کو چھو جائے, وہ وقت ہوتا ہے سبحان اللہ بولنے کا. وہ وقت ہوتا ہے سبحان اللہ بولنے. وہ وقت گزر جائے پھر میں بولوں بولو بولو, تو پھر ایسا ہی ہے جیسے وہ معاملہ ہوا. بہرحال جب بچوں کے بولے سبحان اللہ. اب آقا حضور اپنے قافلے کو لے کے آ رہے ہیں. توجہ, شان اہل بیت. علی کی شان بھی ابھی تم کو بتاؤں گا. علی کون ہے؟ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی. سیدنا امام حسن اور امام حسین کی شان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ابھی آئے گی. میرے آقا کا قافلہ میدان میں آ رہا تھا, دیکھا بچوں میں حسن ہے, حسین ہے. بچوں میں حسن ہے, حسین ہے. امام حسن کی عمر اس وقت 7 برس کی ہے. میرے تیرے امام آقا امام حسین کی عمر, امام حسن کی عمر 7 برس کی. ہمارے آقا امام حسین کی عمر 6 برس کی ہے. ننھے ننھے بچے ہیں, حضور کے ساتھ اپنے نانے کے ساتھ آ رہے ہیں. عورتوں میں دیکھا تو عورتیں نہیں ہیں, عورت آ رہی ہے. اونچا 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 اونچا. حالانکہ قرآن نے کہا وہ نسانا, عورتیں لے کے آنا, میں بھی عورتیں لاؤں گا. مگر اب حضور کے قافلے میں دیکھتے ہیں تو عورتیں نہیں ہیں, عورت ہے. اور وہ عورت بھی کوئی عام نہیں, مولا علی کے گھر کی برکت, سبحان اللہ. مولا علی کے گھر کی زینت, مولا کائنات کے گھر کی عزت, سبحان اللہ. مولا کائنات کے گھر کا تقدس, سبحان اللہ. مولا کائنات کے گھر کی طہارت, سبحان اللہ. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بچوں میں حسن ہے, حسین ہے, عورتوں میں سیدہ فاطمہ ہے. آقا نے فرمایا تھا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اور جو شیر باپ کا بیٹا ہونا وہی شیر خدا کے نام پہ مچل کے بولے گا سبحان اللہ. وَأَنفُسَنَا,
وَأَنفُسَكُمْ، آقا نے کہا تھا یہودیوں تم اپنی جانیں لے کے آنا، میں محمد بھی اپنی جان کو لے کے آؤں گا، سبحان اللہ، میں محمد بھی اپنی جان کو لے کے آؤں گا۔ تو بچوں میں بھی دیکھ لیا، حسن ہے، حسین ہے، عورتوں میں دیکھا فاطمہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ کون کون بچے؟ ایک مصطفیٰ ہے، ایک علی ہے۔ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ میدان مباہلہ میں یہ علی نہیں جا رہے تھے، مصطفیٰ کی جان جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، جشن شہید اعظم، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، یا علی، یا علی، پتا چلا کہ یہ جو میدان مباہلہ میں جو آئے ہیں، بچوں میں حسن ہے، حسین ہے، عورتوں میں، اور میں نہیں کہتا، کوئی دنیا کا مفتی نہیں کہتا، یہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ علی محمد کی جان ہے، علی نفس محمد ہے، علی مولائے کائنات محمد رسول اللہ کی جان ہے۔ سبحان اللہ، یہ جان جا رہی ہے، مصطفیٰ کی جان جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ، اس کو ذرا میں کھول کے بیان کروں گا تو مجھے اور بھی مزہ آئے۔ سبحان اللہ، اوپر سے تو مزہ نہیں آتا ہے نا، وہ اگر صرف وہ دال چاول ہو تو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا وہ سلاد وغیرہ ساتھ میں ہو، اچار ہو، ہے نا، تو پھر مزہ آتا ہے نا۔ بولو یار، ہے نا۔ نہیں میں تو آپ کو بالکل کچھ، میں اسی قسم کا مولوی تھا، ٹھیک ہے، جہاں مزہ بھی بولو سبحان اللہ، توجہ رکھنی ہے۔ ہاں تو ذرا میں اندر جا کر کے کچھ بیان کروں۔ توجہ، جب حضور کا قافلہ میدان مباہلہ میں آیا، سامنے یہود و نصارہ کے بڑے بڑے پروہت، بڑے بڑے عالم، پرانی کتابوں کے جاننے والے سامنے، تیرے میرے نبی جب میدان مباہلہ میں آ رہے تھے، اب حضور کے آنے کا انداز دیکھیں، میدان مباہلہ میں تشریف لانے کا طریقہ دیکھیں کہ آگے مصطفیٰ ہے، پیچھے علی ہے، بیچ میں سجدہ ہے۔ سبحان اللہ، آگے مصطفیٰ ہے، پیچھے علی ہے، مصطفیٰ اور علی کے بیچ میں سجدہ فاطمہ ہے، سبحان اللہ، ادھر حسن ہے، ادھر حسین ہے، سبحان اللہ، ادھر حسن ہے، ادھر حسین ہے۔ آسمان کے چاند نے ایسا ماحول کبھی نہیں دیکھا ہوگا، بے شک، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت نظارہ رہا ہوگا، کتنا حسین ماحول رہا ہوگا، کتنی حسین فضائیں رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آگے مصطفیٰ ہے، 5 پنجتن، سبحان اللہ، 5 پنجتن ہے، 5 پنجتن، 5 پنجتن، بڑا عظیم مقام ہے۔ بے شک، تیرے میرے باپ جناب آدم خطائے اجتہادی کی بنیاد پر جنتوں سے زمینوں پر اتارے گئے تو 360 برس تک روتے رہے، دعا قبول نہ ہوئی، کہتے رہے اے اللہ میری اس خطا کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ 1 دن روئے، 10 دن، 20 دن، 10 مہینہ، 50 مہینہ، 2 سال، 100 سال، 200 سال، 300، 350، 360 برس تک تیرے میرے باپ روتے رہے ایک غلطی کی بنیاد پر، وہ بھی خطائے اجتہادی۔ میں ابھی آپ کو اس وقت یہاں کھول نہیں سکتا خطائے اجتہادی کسے کہتے ہیں، اس پر بھی میں بڑے تمتراک کے ساتھ بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی بولوں گا خطائے اجتہادی کسے کہتے ہیں۔ خطائے اجتہادی کی بنیاد پر جناب آدم علیہ السلام روتے رہے 360 برس تک، دعا قبول ہی نہیں ہوئی، دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ جب دعا قبول نہ ہوئی نا تو اچانک 360 برس کے بعد آدم کے دماغ میں کچھ الفاظ آئے، جناب آدم علیہ السلام کے دماغ میں کچھ الفاظ آئے، اور وہ الفاظ جب دماغ میں آئے تو حضرت آدم نے ان الفاظوں کو اپنی زبان کے ذریعے دعاؤں میں شامل کیا۔ وہ الفاظ کیا تھے؟
اللهم اغفر لي بحق محمد بحق محمد وعلى آل محمد وفاطمة وحسين وحسين وعلي. سبحان اللہ سبحان اے اللہ اے اللہ میری توبہ کو تو قبول فرما، محمد کے صدقے، علی کے صدقے، فاطمہ کے صدقے. سوچو ابھی کوئی انسان نہیں ہے، سبحان اللہ ابھی نوح علیہ السلام کا دور بھی نہیں ہے، سبحان اللہ ابھی ابراہیم اور اسماعیل بھی نہیں بے آئے. شک سبحان یہ اللہ تھک کے مت بولو، سبحان اللہ ذرا جذبہ حسینی دکھا کے بولو. آدم علیہ السلام دعا میں کہتے ہیں اللہم اغفر لی بحق محمد وعلی آل محمد وعلی وفاطمہ وحسین وحسین. اے اللہ میری دعا کو تو محمد کے صدقے میں قبول فرما، علی کے صدقے میں قبول فرما، فاطمہ کے صدقے میں قبول فرما، حسن کے صدقے میں قبول فرما، حسین کے صدقہ میں قبول فرما. 300 سال برس تک روتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی. 5 پنجتن کا جب وسیلہ پیش کیا گیا فوراً جناب آدم کی دعا قبول ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے 5 پنجتن، یہ ہے 5 پنجتن. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. کیا ہے پھر؟ خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی. بڑی شان ہے اہل بیت اطہار کی. کون کہتا ہے کہ سنی اہل بیت سے پیار نہیں؟ اے پگلو تمہارا دماغ خراب ہوا ہے. اگر سنی اہل بیت سے پیار نہیں کرتا تو کائنات میں کوئی باطل فرقہ ایسا پیار کر ہی نہیں سکتا ہے. سنی کے دلوں میں اہل بیت ہے. ہم ہی تو پیار کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے، نبی کے گھر والوں سے، نبی کی اولاد سے، علی المرتضیٰ کی اولاد سے. اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ جو نبی اور آل نبی کا پیار ہمارے دلوں میں ہے ہماری آنے والی نسلوں میں بھی منتقل فرمانا. سبحان اللہ اس پیار کے بعد، اس پیار کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. بے شک بہرحال میرا ٹاپک جو ہے میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں. آگے مصطفیٰ، پیچھے علی، بیچ میں فاطمہ، ادھر حسن ادھر حسین. اب میں اپنی ماں بہنوں کی تھوڑی اصلاح کر دوں کہ سر کوئی ناراض تو نہیں ہوگی؟ نہیں میں پھر جب بولتا ہوں تو کمپلیٹ کر کے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، توجہ رکھنی ہے. میں اپنی ماں بہنوں کی بھی اصلاح، بالکل محرم الحرام شریف کی جو بیانات ہوتے ہیں نا اس میں جوانوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، بوڑھوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، بچوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، علماء کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، اور گاؤں والوں کی، گاؤں کے اندر ہر بندے کی اصلاح ہونی چاہیے، بچیوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، بہنوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، ماؤں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، ہر فرد کی اصلاح ہونی چاہیے. یہی امام حسین کا مشن تھا، یہی پیغام کرب و بلا ہے. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں، آئیے دیکھیے میں ماں بہنوں کی تھوڑی اصلاح کرتا ہوا چلوں. دیکھیے نا سیدہ خاتون جنت کے پردے کا حال دیکھو. سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا حال دیکھو. اللہ اکبر. میں سوچ رہا ہوں کہ یار آگے مصطفیٰ ہے، پیچھے علی ہے، بیچ میں فاطمہ کو کیوں رکھا گیا؟ کوئی تو ریزن رہا ہوگا، کوئی تو وجہ رہی ہوگی، کوئی تو کارن رہا ہوگا. اگر چاہتے مصطفیٰ تو آگے مصطفیٰ اور علی ہوتے، پھر بچے ہوتے، پھر عورتیں ہوتی، پھر فاطمہ ہوتی. مگر نہ، دائیں بائیں حسن و حسین، ننھے ننھے بچے، آگے مصطفیٰ پیچھے علی. میں نے بہت سوچا کہ یہ انداز کیوں اپنایا گیا میدان مباہلہ میں آنے کے لیے، یہ طریقہ کیوں اپنایا گیا. جب بہت سوچا نا تو میرے عشق نے مجھے جواب دیا کہ محسن رضا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی بیٹی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، نبی کی بیٹی کی چادر تطہیر کی وہ شان ہے. پردے کا یہ ماحول تھا کہ زندگی بھر نہ آسمان کے چاند نے کبھی فاطمہ کے بالوں کو دیکھا ہے، نہ کبھی آسمان کے سورج نے فاطمہ کے بالوں کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پردے کا ماحول رہا ہوگا. سیدہ خاتون جنت کا پردے کا حال دیکھو. زندگی بھر نہ آسمان کے تاروں نے فاطمہ کے سر کے بالوں کو دیکھا،
آج ہماری بچیوں کو دیکھو، ذمہ دار بچیاں نہیں ہیں، ماں باپ ہیں، بڑے بھائی ہیں، ہم ہی لوگ ہیں۔ بہنوں پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، بچیوں پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اے مجھے کل بلانا ہو تو بلانا، مگر ایک بات سن لو، ذرا مچا کے بولو سبحان اللہ۔ میں پھر کوئی فکر نہیں کرتا ہوں، توجہ رکھنی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، توجہ رکھنی ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا یہ ماحول ہے، کبھی بھی کسی مرد نے نبی کی بیٹی سیدہ خاتون جنت کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ ارے جبریل بھی حیا کرتا ہے۔ وہ سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن استاذ زمن رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کہا تھا نا، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے اجازت جبرائیل ان کے گھر آتے نہیں، بے اجازت جبرائیل، میری تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، جبرائیل بے اجازت جبرائیل ان کے گھر آتے نہیں۔ کیوں؟ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ قدر جو خود بے قدرہ ہو وہ کسی کی قدر کیا جانے، وہ قدر جاننے کے لیے قدرداں بننا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، کبھی آسمان کے سورج نے بھی چہرے کو نہ دیکھا، کبھی چاند نے فاطمہ کے بالوں کو نہ دیکھا، نبی کے اتنے سارے صحابہ، مگر کبھی کسی نے نبی کی بیٹی فاطمہ کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ کیا پردے کا حالانکہ شان یہ ہے، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، اتنا ہی نہیں بلکہ کائنات کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدۃ النساء علی العالمین آپ کا لقب ہے، جیسے سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، کائنات کی عورتوں کی سردار یہ نبی کی بیٹی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ کل قیامت والے دن میدان محشر میں جناب آدم بھی ہوگے، ابراہیم بھی ہوگے، نوح بھی ہوگے، شیش بھی ہوگے، سلیمان بھی ہوگے، داؤد بھی ہوگے، زکریا بھی ہوگے، ابراہیم بھی ہوگے، اسحاق بھی ہوگے، یوسف بھی ہوگے، یعقوب بھی ہوگے، عیسیٰ بھی ہوگے، دانیال بھی ہوگے، موسیٰ بھی ہوگے، خود بھی ہوگے۔ کیوں بولتے ہو یار؟ کتابوں میں یہاں تک آیا ہے کہ میدان محشر میں تمام انبیاء کرام جلوہ گر ہوگے، بڑے بڑے قطب ہوگے، سارے صحابہ ہوگے، میدان محشر سجا ہوگا، مگر قسم رب کعبہ کی جب تیرے میرے نبی کی بیٹی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری میدان محشر میں جب آئے گی نا تو رب کی جانب سے آواز آئے گی، اے آدم اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اے نوح اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اے عیسیٰ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اے موسیٰ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، میرے محبوب کی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی بھی اپنی گردنوں کو جھکائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ شان کیسے نہیں؟ بالوں کو چھٹا لے کر بازار میں گھومنے سے معاذ اللہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو خاتون جنت کی کنیزائیں کہتی ہے، حضرت خاتون جنت کی کنیزیں کہتی ہے، ان کی وفادار کہتی ہے، تو پھر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اسلام کو چھوڑ کر کسی کو کبھی عزت نہیں مل سکتی، کبھی بھی امپاسبل ہونا ممکن ہے۔ کسی کو بھی آج تک عزت ملی اسلام سے ملی، قیامت تک کسی کو عزت ملے گی اسلام سے ملے گی۔ اے میری قوم کی بیٹیوں سن لو، دنیا کا کوئی مذہب تمہیں عزت نہیں دے سکتا، عزت و آبرو چاہیے۔ اسلام کے دامن میں آؤ، اسلام کے دامن میں رہو، اسلام کو چھوڑ کر خود بھی ذلیل ہوگی، زندگی بھر رسوائی کے دلدل میں پھنستی رہو گی، زندگی بھر روتی رہو گی۔ باز آ جاؤ، خدا را باز آ جاؤ، ہوش کے ناخن دو، غیرت پیدا کرو۔ ماحول کتنا بگڑا ہوا ہے، ادھر سے اس مذہب خدا را ہوش کے ناخن لو، غیرت پیدا کرو۔ اور بچیوں کے باپوں سے میں کہنا چاہوں گا، ماحول تم نے بگاڑا ہے،
بچی تمہارے سامنے ڈانس کر رہی ہے، بیاں تالیاں مار رہا ہے، بچی وہاں ڈانس کر رہی ہے، وہ غیر بچوں کے سامنے وہ تھرک رہی ہے، اور وہاں بھائی کھڑا ہوا ہنس رہا ہے. کیوں کہ باپ کی غیرت مر گئی ہے، باپ کی غیرت مر چکی ہے، بھائی کی غیرت مر چکی ہے. باپ کو روکنا چاہیے تھا، بیٹی کو، بھائی کو روکنا چاہیے تھا، اپنی بہن کو، مگر اللہ اکبر وہاں خوشیاں منا رہے تھے. تو پھر تو پتا ہے نا کہ جس نے اس طرح کی خوشیاں دی ہو وہ زندگی میں کبھی رلائے گی. وہ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں پانی آنے سے پہلے پار باندھو، بولو. پار باندھو. میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں نے بھی بہت ساری ایسی کہاوتیں معلوم ہے. ٹھیک، ذرا بچل کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں، تو پانی آنے سے پہلے پار باندھو. ہاں، ڈسکو ڈانس کرانے سے پہلے کنٹرول میں رکھو. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کے صدقہ میں ہماری ہر بیٹی کی عزت اللہ حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین. ان کے تقدس کی حفاظت فرمائے. آمین. ان کی عزت و مریادہ کی حفاظت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے ساتھ سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں اور سیدہ خاتون جنت کی کنیزاؤں، یہ میرے کچھ سخت الفاظ تھے، اس کو برداشت کر لینا، ورنہ میں ایسے خطاب کا عادی نہیں ہوں. میں تو محبت والا بندہ ہوں، اپنے نبی کا پیار لوگوں کو بانٹتا ہوں. ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ. اب آئیے خاتون جنت کی طرف. کیوں بیچ میں چلایا جا رہا ہے؟ میں یہاں پہ تھا. آگے مصطفیٰ، پیچھے علی، بیچ میں فاطمہ، ادھر حسن ادھر حسین. سبحان اللہ. میں نے سوچا کہ مصطفیٰ نے فاطمہ الزہرا کو بیچ میں کیوں رکھا؟ تو میرے عشق نے جواب دیا. توجہ ہے؟ جملہ ختم ہونا تو اپنے آپ بولنا ہے سبحان اللہ. بولو گے انشاءاللہ؟ دیکھو میرے عشق نے مجھے جواب دیا کہ محسن رضا، نبی نے اپنی بیٹی کو علی اور مصطفیٰ کے بیچ میں اس لیے رکھا کہ کبھی آسمان نے بھی فاطمہ کا چہرہ نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. بے شک. آج فاطمہ الزہرا نے میدان میں آنا تھا. آج فاطمہ الزہرا نے میدان مباہلہ میں آنا تھا، تو اس کو زمین پہ چلنا تھا. کبھی آسمان نے تو دیکھا نہیں تھا، تو زمین کا تو سوال ہی نہیں رہتا. آج فاطمہ الزہرا نے اپنے قدموں کو زمین پر رکھتے ہوئے میدان تک آنا تھا. تو پھر نبی نے فاطمہ کے چلنے کا اہتمام یہ کیا، سیدہ خاتون جنت کے قدم کے پردے کا اہتمام ایسے کیا کہ پہلے نبی چلتے ہیں، اور جہاں میرے دیکھو جہاں میرے نبی قدم رکھتے ہیں فوراً اسی قدم کے نشان پر فاطمہ قدم رکھتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں مصطفیٰ قدم رکھتے ہیں مصطفیٰ کے قدم پر فاطمہ قدم رکھتی ہے، اور جیسے ہی فاطمہ قدم اٹھاتی ہے پیچھے سے فاطمہ کے قدم کے نشان پر مولا علی قدم رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے مصطفیٰ قدم رکھتے ہیں اور اسی قدم کے نشان پر فاطمہ الزہرا کا قدم، اور فاطمہ الزہرا کے قدم کے نشان پر مولا مرتضیٰ کا قدم. سبحان اللہ. گویا یہ آواز دی جا رہی ہے، اے لوگوں آواز آ رہی ہے، اے لوگوں زمین سے فاطمہ کے قدم کے نشان کو مصطفیٰ چھپا رہے ہیں، اور آسمان سے فاطمہ کے قدم کے نشان کو مولا علی چھپا رہے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. اللہ اکبر. یہ شان ہے نبی کے گھر والوں کی، اہل بیت اطہار کی، آل پیغمبر کی، اولاد علی المرتضیٰ کی. اور آگے بڑھے، آگے مصطفیٰ، پیچھے علی، بیچ میں فاطمہ، ادھر حسن ادھر حسین. اور جب میدان آ گیا، سبحان اللہ. جب میدان آ گیا اب سارے ادھر میری طرف دیکھیں، سارے یہودیوں کی نظریں میرے نبی کے قافلے کی طرف جھمی ہوئی ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کے قافلے کی طرف جھمی ہوئی ہے. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں
کوئی ادھر سے دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر سے دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر سے دیکھ رہا ہے. اتنے میں سید صاحب محمد میاں صاحب میں توجہ چاہوں گا، سبحان بابا. ایک عالم نے غور سے نبی کے قافلے کو دیکھا. عیسائیوں کے ایک پادری نے میرے نبی کے قافلے کو دور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایسے گھما اور گھوم کر کے پوری عیسائی برادری کو کہتا ہے. اب کہتا کیا ہے؟ توجہ 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 توجہ. جناب مچل کے بولے سبحان اللہ. اس لیے کہ جو ہے نا یہ جملہ جو آ رہا ہے نا وہ ایٹم بم سے کم نہیں ہے. جناب مچل کے بولے سبحان اللہ. ہاں توجہ رکھنی ہے. اللہ اکبر. اپنے نبی کے قافلے کو اس عیسائی پادری نے دور سے دیکھا اور دیکھ کر کے وہ ایسے گھوما اور گھوم کر کے اپنی برادری سے کہتا ہے اوئے ہار مان لو. سبحان اللہ. اوئے ہار مان لو، میدان چھوڑ دو، بھاگ جاؤ، آل محمد سے ٹکر نہ لو. سبحان اللہ. میدان چھوڑ دو، بھاگ جاؤ. سارے یہودی اس کی طرف یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی محنت سے موبائل کا چیلنج قبول کیا ہے، آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تیاری کر کے آئے ہیں، تو بھاگنے کی بات کر رہا ہے. اب اس عیسائی پادری کا بیان سنی. وہ عیسائی پادری کہتا ہے او پاگلو، تم نے پتہ ہی کوئی نہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں محمد کے ساتھ جو ننھے ننھے بچے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. حسین سے پیار کرنے والوں کتنی اونچی آواز میں سبحان اللہ بولو کہ یہ جو در و دیوار لوگوں کے مکانوں کی جو اینٹیں ہیں نا وہ اینٹیں بھی چل کر کے میدان محشر میں تمہاری گواہی دے. سبحان اللہ. اور یہ اینٹیں بھی گواہی دے اے ربا رات پپلا میں قصبہ وار میں کوئی یزید کا وفادار نہیں تھا، جو بھی تھا حسین کا غلام تھا. سبحان اللہ. وہ عیسائی پادری کہتا ہے او پاگلو، اپنی برادری سے یہودیوں سے کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اور تم نے پتہ ہی کوئی نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ محمد کے ساتھ جو دو ننھے ننھے بچے ہیں تو سارے لوگ دیکھتے ہیں ہاں ہے، مگر وہ تو 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، وہ بچہ کرے گا کیا؟ وہ عیسائی کہتا ہے کہ سنو، تم کو پتا کوئی نہیں، میں نے پرانی کتابوں میں ان بچوں کی شانوں کو پڑھا تھا. سبحان اللہ. میں نے پرانی کتابوں میں ان دونوں بچوں کی شانوں کو پڑھا تھا تو ان کی شان میں یہ باتیں آئی تھی. وہ عیسائی پادری اپنی برادری والوں سے کہتا ہے کہ میدان چھوڑ دو، بھاگ جاؤ، ٹکر نہ لو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد نے اگر آج تمہارے لیے بد دعا کر دی اور ان بچوں نے آمین کہہ دی، سبحان اللہ. بات ختم. سبحان اللہ. مسئلہ کلیئر کٹ. سبحان اللہ. کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو عیسائی کہتا ہے پاگلو، ان بچوں کی شانیں میں نے پرانی کتابوں میں یہ پڑھی تھی کہ محمد کے 2 نواسے ہوگے، ان کی شان یہ ہوگی وہ ننھے ننھے بچے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے یوں عرض کر دیں گے اے ربا پہاڑ کو ہٹا دے، تو اللہ حسن حسین کی دعا کی برکت سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. سبحان اللہ. وہ عیسائی کہتا ہے سوچو، اگر ان بچوں کی دعا سے پہاڑ ہل سکتا ہو، سبحان اللہ. وہ ننھے ننھے بچوں کی دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے جگہ بدل سکتا ہو. سبحان اللہ. او عیسائیوں سوچو، اگر محمد نے تمہارے حق میں بد دعا کر دی. اچھا جب میدان میں توجہ ادھر، میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا مکمل طور پر، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. جب آقا حضور میدان میں آئے نا تو حسن بھی ننھے ہیں عمر میں، حسین بھی ننھے بچے ہیں عمر میں. اب ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ بھی بازار میں کبھی کبھی اپنے بچے ہم لے کے نکلتے ہو کہ نہیں؟ بچے والے بولو سبحان اللہ. نکلتے ہو کہ نہیں؟ ہاں بولو. ہاں نکلتے ہو. ہاں. اگر جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کے صدقہ میں ہماری بہنوں کو بھی اولاد عطا فرمائے. سبحان اللہ. آمین. ہر ایک کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ. سبحان اللہ. تو حسن حسین ننھے بچے ہیں.
ہمارے ساتھ بھی جب بچے بازار میں نکلتے ہیں اور بچوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ، اگر دادے کے ساتھ نکلا ہے تو دادے کے ساتھ بات کرنی ہو، نانے کے ساتھ نکلا ہے نانے سے بات کرنی ہو، ابا کے ساتھ نکلا ہو ابا کے ساتھ بات کرنی ہو، بڑے بھائی کے ساتھ نکلا ہو بڑے بھائی سے بات کرنی ہو، تو چھوٹا سا بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر ایسے اوپر دیکھتا ہے کہ نہیں؟ بولو، پکی بات ہے؟ ایسے انگلی پکڑ کر، باپ کی انگلی پکڑ کر اوپر دیکھتا ہے، پھر کچھ سوال کرتا ہے، کوئی بھی پوچھتا ہے۔ اب میدان مباہلہ میں حسن و حسین ننھے ننھے بچے جب آنے لگے تو دونوں بچے اپنے نانے کی انگلی کو پکڑ کے ہلا کے کہتے ہیں، نانا جی ہم کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ نانا جی ہم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے بیٹو میں تم کو میدان میں لے کے جا رہا ہوں، ابھی سے تربیت ہو رہی ہے، ابھی سے تربیت کی جا رہی ہے میرے نواسو، میں تم کو میدان میں لے کے جا رہا ہوں۔ اب بچے پھر سوال کرتے ہیں، نانا جی ہم تو ننھی ننھی عمر والے ہیں، ہم نے میدان میں چل کے کرنا کیا ہے؟ اب جملہ سنو، بچے کہتے ہیں، نانا جی ہم نے میدان میں چل کے کرنا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے بیٹو، میری بیٹی کے بیٹو، میرے نواسو، تم نے کرنا کچھ نہیں ہے، بس میں نے دعا کرنی ہے، تم نے پیچھے بیٹھ کے آمین کہنی ہے۔ میں نے دعا کرنی ہے میدان مباہلہ میں، اور تم نے میرے پیچھے بیٹھ کر کے آمین کہنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ عیسائی پادری کہتا ہے، اے عیسائیو میدان چھوڑ دو، اور پھر سید صاحب اپنی گفتگو کو یہ جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں، صلاۃ و سلام پڑھو، مگر جملہ بڑے تگڑے ہو کے سنو یار۔ وہ عیسائی پادری نے ایک جملہ کیا کہا پتہ ہے؟ عیسائی برادری سے، اشرفی میں توجہ، اویس بھائی توجہ کے ساتھ اس جملے کو سن، اور جملے کو ہے نا اٹھانے کی کوشش کرنا، بہت وزنی ہے، مگر جس کے دل میں بغض آل محمد ہو وہ جملے کو نہیں اٹھا سکے گا۔ ہاں یہ پکی بات ہے، جس کے دل میں اولاد علی کا پیار ہوگا وہی میرے اس جملے کو اٹھا سکے گا۔ اور جملہ سنو، وہ عیسائی پادری اپنی برادری سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ عیسائیوں قیامت تک اپنی نسل کو زمین پر قائم رکھنا چاہتے ہو تو میدان چھوڑ دو، آل نبی سے ٹکر نہ اے سمجھے کہ خالی خالی اوپر ہی سے سبحان اللہ۔ کیا کہا عیسائی پادری نے؟ اگر اپنی برادری کو، عیسائی برادری کو، یہودی برادری کو قیامت تک زمین پر چلانا چاہتے ہو، زمین پر اپنی نسل کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو آل نبی سے ٹکر ڈالو، میدان چھوڑ دو، بھاگ جاؤ۔ ہوا بھی یہ، مباہلہ ہوا کینسل، مباہلہ ہوا اے بولو کینسل، اور بھاگ گئے۔ اب اے حسین پاک کے نسل ہے نہ اس کی ذریت ہے، مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، خوشبو سے جن کی مہکا ہے اسلام کا چمن، خوشبو سے جن کی مہکا ہے اسلام کا چمن، گلشن فاطمہ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، دریا پہ یوں ہی گہرا
کہتے تھے مسلم کے دونوں لال دریا پہ یوں ہی کہتے تھے مسلم کے دونوں لال آتی ہوئی قضا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو اسلام زندہ کر دیا حیدر کے شیر نے اسلام زندہ کر دیا حیدر کے شیر نے اس مرد باخدا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو اب نہ ہوگا حسین سا کوئی جہان میں اب نہ ہوگا حسین سا کوئی جہان میں اولاد سیدہ کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله الصلاة والسلام عليك يا شہید کربلا الصلاة والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی علیہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین الفاتحہ کریم آقا صلی حبیب علیہ السلام صلی تابعین تبع تابعین اولیاء اکرام اولیاء السلام قوس پاک رضی اللہ تمام سوال سلسلہ قادریہ چشتیہ خصوص بالخصوص شہداء کربلا حضرت مولانا مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کی بات پسند پسند بولی اللہم كما قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد طب القلوب بدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
وعلى آله وأصحابه دائما أبدا أبدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله.